الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، مجھ سے پہلے بیان تو ہو چکا ہے، میں اپنے آپ کو طالب علم کی فہرست میں بھی نہیں شمار کرتا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ مالک جب تک زندہ رہیں تیری حمد و ثنا ہوتی رہے اور تیرے آگے سر بسوچ ہوتے ہوئے اس دنیا سے ٹریول ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تمام تعریفوں کا لائق وہ ذات کبریا جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے نہ کف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے اور نہ اس کا کوئی کف ہے۔ عزیزان گرامی، اگر تھوڑا سا بھی انسان غور کر لے تو مالک کی کبریائی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مالک کی کبریائی ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے برادران اسلام صرف ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ پیغام سب کا ایک تھا، دین بھی سب کا ایک ہی تھا اور کام بھی بہت آسان تھا، کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ صرف دو مطالبے رکھے تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کے آگے کہ اللہ کے بندو، ہم آپ کے خیر خواہ بن کر آئے ہیں اور کام صرف دو ہیں آپ کے ذمے، یہ کر لو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہترین گزرے گی اور آخرت میں جو انعامات ملیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کام یہ تھا کہ اس سرزمین پر، اللہ کی زمین پر کوئی زندہ انسان ہے یا فوت ہو گیا ہے، مردہ ہے، دفن کر دیا گیا ہے، یا آسمان پر کوئی زندہ مخلوق ہے، اس کسی مخلوق سے میں بھی اللہ کا ہمسر نہیں بنانا۔ دنیا کی مخلوق زندہ یا فوت شدہ یا آسمان کی مخلوق، جتنی مخلوق ہے ان میں سے کسی کو اللہ کا برابر نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں۔ عزیزان محترم، کتنا بہترین کام ہے اور آسان کام ہے کہ خالق کو خالق کا مقام دینا ہے اور مخلوق کو مخلوق کا مقام دینا ہے۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ جب تک زندہ رہنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکانی، کیونکہ قیام، رکوع اور سجدہ یہ میرے رب کا حق ہے، اس کے مخلوق کا حق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ پیغام پہنچانے کے بعد پیغمبروں نے یہی مطالبہ رکھا۔ کیوں؟ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر۔ حالانکہ رسول ہے، آغاز ہو چکا ہے، تاج نبوت پہنا دیا گیا ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ الا اللہ والا سبق حاصل کر۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، پیغام محمد علیہ السلام کو ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔ بشر ہے نا، ساری زندگی خیرات مانگنی ہے، ساری زندگی جھکنا ہے اس کبریا کے آگے، اپنی غلطی کوتاہیوں کی معافی اسی ذات سے مانگنی ہے، اور کوئی ہے نہیں جو کسی کی غلطی معاف کرے۔ بل المومنین والمومنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کر۔ عزیزان محترم، یہ لا الہ الا اللہ والا سبق ہر پیغمبر نے آ کر دیا،
اور یہی مطالبہ رکھا جب تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تیری خود مختاری ختم ہو گئی ہے۔ اب تو کسی کا پابند ہے، تو اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، مالک کے آگے سودا ہو گیا تیری زندگی کا۔ اب تو نے قولو قولا سدیدا والے قول کو سر انجام دینا ہے۔ تیرا عمل اور تیرا قول اور فعل اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف نہ ہو۔ اب پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سرٹیفکیٹ جاری کیا میرے مالک کائنات نے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا رسول تیرے لیے نمونہ ہے۔ اس کا اسوہ حسنہ تیرے لیے نجات کی راہ ہے، نجات کی راہ۔ جو عمل پیغمبر نے کیا ہے اس میں تیری نجات ہے، جو عمل پیغمبر نے نہیں کیا اس میں تیری نجات نہیں بلکہ نقصان ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، دل سے اللہ کو الہ ماننے کے بعد، دل سے اللہ کو مشکل کشا داتا دستگیر ماننے کے بعد، پھر اس کی زندگی اس کے مطابق ہوگی جو پیغام آئے گا۔ اب قرآن کریم کی فرقان حمید کی پہلی آیت ہے، پہلا سبق ہے، پہلا ہی لفظ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا سبق ہے، پہلی صورت ہے، پہلا ہی لفظ ہے کہ انسان جب تک تو زندہ ہے کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا۔ زندگی کے کسی لمحے میں بھی اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو یا کے نام سے نہیں پکار سکتا۔ نہ یا رسول مدد کہہ سکتا ہے، نہ یا علی مدد کہہ سکتا ہے، نہ غوث سے مدد کہہ سکتا ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی تعریف کا مالک کبھی زندگی میں 70 سال 60 سال 65 سال کی زندگی میں کبھی ایک دن کے لیے یا زندگی کے کسی لمحے کے لیے کسی غیر کو پکارنے کی اجازت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ لقمان میں کہ ایسے ہو جائے، اللہ رب العزت فرما دیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اللہ کی سرزمین پر جتنے درخت ہیں سارے کے سارے کلمے بن جائیں اور سمندر بن جائے سیاہی۔ میرے محترم دوست، میرے جان سے بھی پیارے دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کراچی سمندر دیکھا ہوگا، حد نگاہ تک پانی پانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر سیاہی بن جائے، 7 سمندر اور آ جائیں، سمندر ہو جائیں گے 8۔ اب 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے گھس جائیں گے، لکھنے والے تھک جائیں گے، جن کی مدت حیات پوری ہو جائے گی وہ دنیا سے فوت ہو جائیں گے، تو میرا رسول تیرے رب کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، اگر اتنے بڑے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی زندگی کے کسی لمحے بھی، تو مجالس عزا اور محفل میلاد منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے پہلے اس کی تعریف تو پوری کرو، اس کی حمد و ثنا تو پوری کر جس نے تجھے وجود بخشا ہے، ایک ایک تیرے اعضاء کو مفت میں تقسیم کیا ہے اس نے، تیرے سے، تیرے ابا و اجداد سے، تیرے ابا و اجداد سے کسی سے کوئی قیمت وصول نہیں کی، صرف مطالبہ ایک ہی رکھا تھا کہ یار یہ میری دی ہوئی ملکیت ہے، میرا دیا ہوا سامان ہے، کسی اور کے لیے اسے استعمال نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ سامان تو اس کبریا کا ہے اور مخالفت بھی اسی ذات کے کر رہے ہیں۔ غور کریں محترم، میں تو طالب علم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جتنے لوگ اس دنیا پر موجود ہیں ان سب کا میرے اوپر قرضہ ہے کہ یہ حق میں نے ان تک پہنچانا ہے۔ کیوں کہ اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے آخری رسول
کی امت میں پیدا فرمایا اور آخری وقت میں فرمایا، اور کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت بنایا اور منکرات، حق اور باطل کو لوگوں تک پہنچانا میرے اوپر فرض قرار دے دیا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم آج یہ کتاب، یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو پھر شاید ہم اس امت میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے کہ سامان اس کا ہے، مخالفت بھی اسی کی کر رہے ہیں۔ اللہ نے پتہ نہیں کتنے پیغمبر بھیجے، اتنے پیغمبر بھیجے جس کی تعداد کا پتہ صرف اور صرف میرے رب العالمین کو ہے، اپنے رسول آخری کو بھی نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کو قصے ہیں جو میں نے تجھے بذریعہ وحی بتایا ہے۔ کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کا میں نے بتایا بھی نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، تعداد کا پتہ تو میرے اللہ کو ہے نا، لیکن ایک انسان ہے کہ اس کی مخالفت میں زندگی گزار رہا ہے، سامان بھی اسی کا ہے، مخالفت بھی اس کی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میری مخالفت نہ کر، تجھے کیا ملے گا میری مخالفت کر کے؟ کتنا عرصہ مخالفت کر سکتا ہے تم؟ ثم الیہ ترجعون، آخر آئے گا تو میرے پاس۔ عزیزان محترم، ہر وہ بندہ اللہ کا دشمن ہے، ہر وہ بندہ اللہ کا باغی ہے جو اللہ کی کتاب کا انکاری ہے یا اللہ کے رسول کے عمل پہ عمل نہیں کر رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قرآن کی مخالفت میں سر بستہ ہے، کمر باندھی ہوئی ہے، کہتے ہیں قرآن کریم ترجمے سے نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ تجھے عقل سلیم سے نوازا ہے، اس کو خرچ کر۔ کیا اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تو گمراہ ہو جائے؟ ارے یہ تو ہدی للناس ہے، یہ تو ہدی للعالمین ہے۔ آنے والا قیامت کے قریب آنے والے انسان کے لیے بھی یہ ہدایت نامہ ہے۔ اگر تو اللہ کی مخالفت میں زندگی گزار جائے گا، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اتنا تو سوچ، اگر تو رب کی نظروں میں گر گیا، بتا تیرا زندگی کا آنے کا فائدہ کیا دنیا میں؟ اللہ کی مخالفت والے لوگوں کی اللہ نے نشاندہی کی ہے، پابندیاں لگائی ہیں اللہ کی مخالفت کرنے والوں کی، اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے نشاندہی کی ہے۔ مومنوں پر بھی پابندی لگائی ہے، خود مشرک پر بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ مشرک پر کیا پابندی لگائی ہے؟ انما المشرکون نجس، کہ میرے گھر میں نہ آنا، جدھر تو منہ نہ کرے تیری صلاۃ ادا نہیں ہوتی، اگر تجھے موقع مل جائے تو میرے اس گھر میں بھی داخل نہ ہونا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اگر تیرا عقیدہ، تیرا عمل کتاب اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی بغاوت میں ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسی مسجدیں نہ بنانا۔ یہ مومن کا حق ہے، یہ مومن مسجد بنائے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، تو رات دن گواہی دے رہا ہے سپیکر کھول کے، اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکار رہا ہے، پھر کہتا ہے میں مومن بھی ہوں۔ یہ مشرک کے لیے اس کی دونوں پر یہ پابندی ہے کہ اللہ کا گھر نہیں آباد کرنا، اگر تجھے موقع ملے تو حرم میں بھی داخل نہ ہونا۔ اب مومن کے لیے کیا پابندی ہے کہ جب یہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا سورۃ توبہ میں۔ یہ مومن پر پابندی ہے۔ اگر مومن تیرا رشتہ دار ہے، اگر خوبصورت سے خوبصورت ہے، تو مومن بیٹی اس کو نہ دینا۔ عزیزان گرامی، مشرک تو اللہ کو ہے ہی ناپسند۔ محترم غور کریں، سورۃ جمعہ کی آیت مبارک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہودیوں کو تورات دی تھی
اور حکم کیا تھا کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا، پسے پشت ڈال دیا۔ پسے پشت سے مراد یہ ہے کہ عمل نہیں کیا، پیچھے نہیں پھینک دیا گیا، عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ اگر گدھے پہ اللہ فرماتا ہے کتابیں لاد دو، وہ گدھا ہی رہے گا، عالم نہیں بنتا۔ اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم کیا رہیں گے؟ ہمارے بھی کفیت اللہ نے بتا دی سورۃ اعراف میں کہ کافی لوگ ہیں جو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں، جن اور انس۔ وہ کون لوگ تھے؟ کان تھے، آنکھ تھی، دماغ تھا، خالق کو پہچان نہ سکے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ گدھے تک تو رہ گئے تھے، تو آگے کراس کر گیا ہے۔ گدھا بھی گیا، کتا بھی گیا، سور بھی گیا، باندر بھی گیا، گھوڑا بھی گیا، اونٹ بھی گیا، سارا کچھ چلا گیا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو اس سے بھی آگے گیا ہوا ہے۔ کب آئے گا تجھے ہوش؟ میرے بندے ہوش میں آ جا۔ ایک وقت آئے گا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ایک وقت آئے گا تیرے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، پرانے کپڑے سے تیرا چباڑا باندھ دیا جائے گا، اور دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا اور تو اکیلا جا رہا ہوگا۔ اس وقت سے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر، اپنے رب کو پہچان لے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ایسی ذات کے دروازے پہ آ جا جو نہ سے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جب بھی تو اس کو پکارے گا وہ تیری پکار سننے کے لیے تیار ہے۔ آ جا۔ یہ زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے اور لوگوں کی منتیں کرتا ہے کہ یار دعا کرنا اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرے۔ ارے ظالم انسان، یہ نصیب نہیں ہے جو تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے امت محمدی میں شامل ہو گیا ہے۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، رسول ایک ہے، ایمان ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، پھر بھی لوگوں کو کہتا ہے رب کی مخالفت کرنے والے۔ اللہ کہتا ہے تجھے کلمہ پڑھنے کی مہلت نہیں دوں گا، تجھے کلمہ پڑھنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ کی کتاب گواہ ہے۔ فرعون کو تو مل گئی تھی، اس کی بھی ریجیکٹ ہوئی تھی کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف تھی کہ مرتے دفعہ اس نے پڑھی تھی۔ اس نے پڑھا تھا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تو نافرمانی کرتا رہا ہے، میرے پیغمبروں کی مخالفت کرتا رہا ہے، میرے پیغمبروں کو جھٹلاتا رہا ہے، میرے پیغمبر نے تو تیرے منہ پہ کہہ دیا تھا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ اے فرعون سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور میں ہدایت لے کر آیا ہوں۔ اس کو تو مہلت پھر بھی مل گئی تھی، بھلے میرے رب نے منظور نہیں کی، لیکن تجھے اللہ کہتا ہے مہلت نہیں دوں گا میری مخالفت کرنے والے۔ سورۃ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت مبارک نمبر 37، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ہر جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوخ کر دے، او کذب بآیاتہ، اور اللہ کی سچی آیات کا بھی انکار کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو کچھ اس کے نصیب میں لکھا گیا ہے اس کا دانہ پانی بند نہیں ہوگا۔ ارے مشرک اتنا ناپسند ہے پیغمبروں کو بھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی، دعا کی تھی، اور وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، ورنہ اس نے تو کہہ دیا تھا جد امجد، پیغمبروں کے جد امجد نے، کہ مالک مصر کا یہ دانہ پانی جو ہے نا پھلوں والا بند کر دے۔ اللہ نے کیا نہیں، میرا ابراہیم رزق سب کو ملے گا پھلوں والا بھی، لیکن ہوگا کیا؟ آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔
اللہ کہتا ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، تیرا حکم پانی بند نہیں ہوگا، چلتا رہے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، جب پہنچیں گے میرے فرشتے اس کو وفات دینے کے لیے، جاتے ہی سوال ہوگا قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے تو نظر نام کی نیازیں دیتا تھا، دیگیں پکاتا تھا، تیرے گھروں کے اوپر ان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، وہ کدھر ہے؟ صرف ایک ہی جواب ملے گا قالوا ضلوا عنا، گم ہو گئے۔ اتنی تکرار ہوگی، اتنا تقاضا ہوگا کہ کہاں ہے وہ؟ آگے یہ مرنے سے پہلے اقرار کرے گا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اقرار کر کے مرے گا کہ میں کافر مر رہا ہوں، تجھے تو مہلت ہی نہیں ملے گی کلمہ پڑھنے کی، اسی کو نصیب سمجھ، اسی کو۔ آج بھی کچھ نہیں بگڑا تیرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تیری آنکھ کھلی ہے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، جب تک تیری آنکھ کھلی ہے تیرا مال نامہ بھی کھلا ہے، جب چاہے توبہ کر سکتا ہے، اور اس ذات سے تیرا واسطہ ہے، اس ذات سے، نہ جسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات یہاں بیٹھا ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور یہ اعمال نامہ اس کی نگرانی میں لکھے جا رہے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات کسی کے منہ سے نہیں نکلتی، اچھی یا بری، لکھنے والے فوراً لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میری نگرانی میں تیری کتاب مرتب ہو گئی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، کسی انسان کو استثناء نہیں، وَكُلَّ، جب میرے اللہ نے کلّا لگا دیا نا تو ساری مخلوقات، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، اور مصنف کتاب خود ہے، جو لکھوائے گا وہ لکھا جائے گا، نہیں بولے گا نہیں لکھا جائے گا، وہ زبردستی نہیں لکھیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یہ قبر پرستوں کے لیے اور عذاب قبر والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ قیامت کے دن وہ اعمال نامہ ان کو نکال کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج پڑھ اپنا، آج جج بھی تو ہے، مجرم بھی تو ہے، اپنا فیصلہ آپ کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے وہ جنت سامنے ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم بھی اللہ کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی۔ فیصلہ کر، انصاف کر اپنے آپ کے ساتھ، جدھر کا تو مستحق ہے چلا جا، تجھے روکا نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم بھیجا۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی پہ لاکھوں سلام، میں کہتا ہوں میرے رسول کی توہین ہے، میں کہتا ہوں ان گنت اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو آخری رسول، آخری نبی محمد رسول اللہ پہ۔ دو نعمتیں اللہ نے بھیجی ہیں دنیا میں، ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ایک محمد رسول اللہ اور یہ لا رہے کتاب۔ اگر رسول نہ آتا تو یہ کتاب بھی نہ آتی، اگر یہ کتاب نہ آتی تو ہمیں ہدایت بھی نہ ملتی۔ یہ دونوں نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، آج بھی کچھ نہیں گیا ہمارا، اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ لا مبدل لکلماتہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ جو بات میں نے آج اس میں درج کرا دی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک دنیا کا قاعدہ کلیہ تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن تیرے رب کی بات ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات لا مبدل لکلمات۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ بات اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ جس کا اعمال نامہ ملے گا اس ہاتھ میں، اللہ کہتا ہے اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔
ایسے نہیں ہے چلو بھی اسے جانے دو، یہ تو اپنے ملنے والا ہے نا، یہ تو اپنا ہے جی، یہ تو اپنا ہے جی، نہیں ایسے نہیں، حساب آسان ہوگا، ہونا ضرور ہے۔ اللہ کہتے ہیں استثنائی نہیں، اگر استثنائی ہے تو نبی علیہ السلاموں کو ہے، پیغمبروں کو ہے، کیونکہ وہ منتخب تھے، وہ مصطفیٰ تھے، اللہ کے خاص نمائندے تھے، ان کے سروں پہ تاج نبوت بھی تھا اور منصب بھی بہت بڑا تھا اور ذمہ داری بھی بہت بڑی تھی جو انہوں نے نبھائی۔ یا ان لوگوں کو استثنائی ہوگی جو دنیا سے ابھی گئے نہیں، فوت نہیں ہوئے، اللہ نے کہا راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی، یا ان کے لیے استثنائی ہے۔ باقی سب کا حساب ہے، یا ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے، بیوی بچے کاروبار سارا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے صرف میرے وقار کے لیے۔ کافر کو کہتا ہے مار مجھے نیزا، کر دے میرے دو ٹکڑے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کچھ نہیں ہے۔ یا ان لوگوں کو استثنائی ہے، باقی کا حساب ہونا ہے میرے بھائی، اور اللہ نے کہا جب حساب ہوگا ترازو لگے گا۔ وَلَكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان کے عملوں کے درجے ہوں گے، کمپیوٹر لگے گا، تلے گا، ذرہ ذرہ تلے گا، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جن کے ہوں گے وزن بھاری وہ جائیں گے جنت میں، جن کے نہیں ہوں گے وہ نہیں جائیں گے۔ یہ میرے رب کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک مسلمان ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے تو عمل تلیں گے نہیں، پکی بات ہے۔ عمل تلیں گے مومن کے، جو مومن ہے اس کے تلیں گے، جو ہم کر نہیں رہے مومن کے تلیں گے، اور اس کو بھی بخش دیا جائے گا جس کی نیکیاں اور بدی برابر ہوں گی۔ سورۃ توبہ کی آیت مبارک نمبر 100 میں۔ عزیزان محترم، آج وقت ایسا آ گیا ہے نہ تو پلڑے بھاری کر سکتے ہیں، کیونکہ صاحب کا زندگی ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا ماضی کیسے گزرا ہے، میں کتنا شریف تھا یا کتنا کمینہ تھا، ہر انسان کو پتہ ہے، اور نہ نیکیاں اور بدیاں برابر ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ایک اور نعمت انسان کو دی ہے سرٹیفکیٹ کے ساتھ، جہاں انا اور انا لگ جائے تو ایسے سمجھو بات پکڑی، جیسے لوہے سے لوہے کو ملا کے ویلڈ کاٹنے جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پکی بات ہے کہ شرک کی تو بخشش ہے، چاہے شرک کرنے والا پیغمبر کا والد کیوں نہ ہو، پیغمبر کے چچا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیوی اور بیٹے کیوں نہ ہو، شرک کی تو بخشش ہے نہیں۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اگر چاہوں گا تو بخش دوں گا۔ یہ آخری موقع رہ گیا ہے جو ہماری بقیہ زندگی ہے، کوشش کریں جب جانچ پڑتال ہو ہمارے عملوں کی تو ہمارے عمل میں شرک نہ ہو، شرک نہیں ہے تو اللہ کہتے چاہوں گا تو بخش دوں گا۔ عزیزان محترم، پہلے بھی میں عرض کیا کرتا تھا، آج پھر اپنے سبق میں عرض ہوں، 11:10 پہ ہے، آج پھر میں عرض کر رہا ہوں جنت میں جائیں گے ہم کوشش سے، یہ پکی بات ہے۔ مومن تو ہم بن گئے، ایمان بھی لے آئے، اللہ کو اللہ بھی مان رہے ہیں، اس کا کوئی شریک بھی مقرر نہیں کرتے، تعویذ بھی نہیں پہنتے، مشرک کے پیچھے صلاۃ بھی ادا نہیں کرتے، غیر کی نظر و نیاز دیتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے مسجد۔ نماز نہ پڑھنے والا، اللہ کے آگے سر نہ جھکانے والا بھی جہنم میں جائے۔ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کیوں آئے جہنم میں؟ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر دل سے اللہ کو اللہ سمجھا ہے، مانا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے، لیکن اس فضل کے ساتھ ساتھ
یہ بھی ضروری ہے کہ جب اذان ہو جائے وقت سے پہلے سر بسجود ہو جائے۔ اول وقت میں ہو سکتا ہے تیری زندگی کی لیمٹ ختم ہونے والی ہے، فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، جس سے محبت ہوتی ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، پکی بات ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والا کامیاب ہوگا۔ جب ایک آدمی کسی سے ڈرتا ہے وہ تو اس کے نزدیک نہیں لگتا۔ ارے اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، پھر کام چلے گا انشاءاللہ۔ تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یار جنت تو ملے گی ہماری کوششوں سے، کم از کم مرنے سے پہلے جب دنیا سے ہم جائیں اتنا تو ہمیں یقین ہو کہ یار ہم مسلمان مر رہے ہیں، یار مسلمان بن کر تو زندگی گزاریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آ کے ہمارے فرشتے منہ اور پیٹھے مارنے پہ مارنا شروع کر دیں اور کہیں، اور ہم کہیں کہ بشاہد اعلان حسین انہم کانوا کافرین، کہ میں کافر مرا۔ عزیزان محترم، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جتنی بقایا زندگی ہے ہماری اس کے راستے پہ خرچ ہو جائے، اس کے راستے پہ کیش ہو جائے، یہ اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے راستے پہ چلا جائے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا نافرمان کتنا بڑا، قارون سے بھی زیادہ خزانہ رکھنے والا، وہ بھی کل قیامت کے دن کہے گا ما اغنا انی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آئے۔ فرعون سے زیادہ حکومت رکھنے والا بھی افسوس کرے گا حالانکہ انی سلطانیہ، کہ میری سلطنت بھی، میری بادشاہی بھی تباہ ہو گئی اور آج میں پرسان حال ہوں، کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت قریب ہے، پتہ نہیں زندگی کی کون سی گلی میں شام ہو جائے۔ ایسی شام ہوگی، ایسا اندھیرا ہوگا کہ اس زندگی والے ٹرانسفارم کی ڈی ایسی اڑے گی کہ پھر قیامت تک روشنی نہیں ہوگی، ڈی نہیں لگ سکے گی۔ وہ ٹرانسفارم میں ڈی لگے گی قیامت کے دن۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ اے میت انسان، جب تو فوت ہو جائے گا تو میتون میں شامل ہو جائے گا۔ وہ واحد کا صیغہ تھا میت والا، میتون جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ مرنے کے بعد تو بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے تو نہیں اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے سبق میں سورۃ اعراف کی آیت مبارک پڑھی تھی کہ جب فرشتے پہنچیں گے اس کو وفات دینے کے لیے تو سوال ہوگا قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تو اللہ کے سوا پکارا کرتا تھا؟ وہ کہے گا قالوا ضلوا عنا، وہ مجھ سے گم ہو گئے۔ وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اقرار کر کے مرے گا کہ میں کافر مر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ سوال جواب جو ہو رہے ہیں، کیا یہ زندہ سے ہو رہے ہیں یا مردہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ زندہ سے ہو رہے ہیں۔ ارے یہ زندہ سے سوال ہو رہا ہے، مردے سے نہیں ہو رہا۔ عذاب قبر ماننے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیلنج ہے یہ آیت مبارک۔ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو قرآن کریم گواہی دیتا ہے جب اس کو موت دینے کے لیے فرشتے گئے، ابھی فوت نہیں ہوئے، اس نے اپنے اولاد کو بلایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا الہکم الہ واحد، اس الہ واحد کی جو تیرا بھی الہ تھا، تیرے والد، تیرا اسحاق کا، ابراہیم کا، جن کا تھا، سب کا ہم اسی کی کریں گے۔ اللہ کے بندو، یہ موت سے پہلے کا سوال نہیں ہے۔ ابھی تو فوت نہیں ہوا پیغمبر، اپنے اولاد کو وصیت کر رہا ہے، کیوں عذاب قبر کے پیچھے آ پڑے ہو؟ عزیزان محترم، پکی بات ہے اللہ کی کتاب سے، جو عذاب قبر کا قائل ہے وہ آخرت کا انکاری ہے، کیونکہ اللہ دو نمبری نہیں کرے گا کہ پہلے قبر میں حساب کرا دیا، اب کہے گا مردے کو پھر لے آؤ جی، پھر میں حساب کرتا ہوں۔
اور جو ختم نبوت کا انکاری ہے وہ عیسی علیہ السلام کی آمد کا پہلے۔ عزیزان محترم، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی مسیح نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کوئی قرآن آئے گا۔ اب آگ جھپکنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ سورۃ النحل، سورت نمبر ہے 16، آیت مبارک نمبر ہے 74۔ اللہ کہتے ہیں آگ جھپکنے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی۔ اگر آگ جھپکنے سے پہلے قیامت آ جائے گی تو کس کس کو لاؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں جناب عیسی علیہ السلام آئیں گے، 10 منٹ پہ ختم ہو جائے۔ عیسی علیہ السلام آئیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے۔ میں کہوں آئیں گے بھی نہیں، یہ کتاب کہتی ہے فوت ہو گئی۔ تمہارے عقیدے کے مطابق اگر آ گئے تو ولیمے پہ تم کو نہیں بلائیں گے، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی بیوی بھی تھی، اس کے بچے بھی تھے، یہ کتاب گواہ ہے۔ سورت ہے الرعد، آیت نمبر ہے 37۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، من قبلِكَ۔ ذرا برادران اسلام غور کریں، قبل بعد میں بنتا ہے یا پہلے بنتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، جتنے رسول میں نے بھیجے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیوی بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ ذرا غور کریں، عیسی علیہ السلام ہمارے رسول سے پہلے آئے ہیں یا بعد میں آئے؟ پہلے آئے، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ایسے خام کا انتظار میں ہوتی ولیمے پر ہم جائیں گے، کسی رسول نے نہیں آنا۔ تو خود اپنے آپ مسیحا بن، اپنی خیر خواہی کر۔ میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، سبق ختم ہونے سے پہلے پھر گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں برادرانہ طور پہ کہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ریگولر پڑھیں۔ دیکھیں تو صحیح کہ جنتی لوگوں کی لسٹ بھی ہے، جہنمیوں کی بھی ہے، اور ہم کدھر ہیں؟ اگر تو نے ساری زندگی میں صرف ایک آدمی کو درست کر لیا، صرف ایک آدمی کو، 2 کو بھی نہیں، صرف ایک کو، یہ کتاب گواہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ وہ بندہ کون ہے؟ تو خود ہے۔ تو اپنے آپ کو درست کر لے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اگر تو نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو انشاءاللہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ عزیزان محترم، تجھے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے کہ غم نہ کر، فکر نہ کر، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہیں، آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک جب تک ہمیں زندہ رکھے، یہ امام مبین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو امام مبین کہا ہے۔ 23 سال میرے رسول نے اس امام کی اتباع کی ہے، اور 23 سال کے بعد ختم نبوت کا کام سر انجام ہوا۔ عزیزان گرامی، ساری زندگی میں صحابہ نے 13 سوال کیے ہیں، 13، 14واں سوال نہیں ہوا، اور بند کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ خبردار، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں، کہ قوم موسیٰ کی طرح سوالات نہ کرو ورنہ پھنس جاؤ گے، نبھا بھی نہیں سکو گے۔ سوال بند کر دیے گئے، وہی پڑھنے کے لائق ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کر دیا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے میرا رسول، جب وہی پڑھی جائے تو خاموش رہا کر، اس کا پڑھانا، اس کا سمجھانا، اس کا بیان کرنا، اس کا جمع کرانا تیرے رب العالمین کے نتیجے ہے۔ سرٹیفکیٹ جاری کیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ اتنا جامعہ، اتنا پائیدار ضابطۂ حیات ہے کہ اس کے اندر میرے رسول کی ایک بات بھی شامل نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا تنزیل میں رب العالمین ہے۔ اگر میرا رسول تھوڑی سی بات ملا دیتا تو اس کو دہنا ہاتھ پکڑ کر میں گردن کاٹ دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ساری زندگی پڑھتے رہے، اگر عمل نہیں کیا تو پلے پھر بھی کاک نہیں پڑے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔